میں نے چیف جسٹس افتخار چودھری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، مجھے انڈیا کا وہ امپائر یاد آ گیا۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ساتھ ایک تاریخی ملاقات کی تفصیلات پہلی مرتبہ سنیے عمران خان کی زبانی آج کے اس شو میں۔ ویری وارم ویلکم، میں ہوں کامران شاہد۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان میں ایک دفعہ پھر پولیٹیکل حالات جو ہیں وہ آرمی اور حکومت کو لے کے خاصی ٹینس ہوئے ہوئے۔ پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل، اس کو لے کر حکومت کی جو بھی اسٹریٹجی چل رہی ہے، قیدیوں کا رہائی کا معاملہ، اور اس کے بعد حکومت کے 2-3 وزراء کے بڑے سخت ترین بیانات جو فوج نے اپنے انسٹیٹیوشن کے اوپر انوائٹ کیے یا انٹرپریٹ کیے۔ جنرل راحیل شریف صاحب جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ مجبور کیا گیا کہ وہ آ کے اسٹیٹمنٹس دیں جس میں فوجی وقار کے دفاع کی بات کی گئی ہے، جس میں یہ بات کی ہے کور کمانڈر کے اجلاس میں کہ ڈس پلیجر شو کیا گیا خاص طور پہ وزیر دفاع خواجہ آصف کے اوپر۔ ایسے کریٹیکل سٹیج کے اوپر آج کا پروگرام ہے اور میرے ساتھ تحریک انصاف کے چیئرمین اور فاؤنڈر عمران خان صاحب موجود ہیں۔ عمران صاحب بہت وارم ویلکم۔ گیلپ سروے نے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا، 57 اتنے برے حالات میں جو خیبر پختونخوا میں انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے وار کی وجہ سے، اور جو لیگیسی آپ کو ملی اس کے باوجود 57% لوگوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے۔ آپ سیٹسفائیڈ ہیں ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہاں پہ گروپس بھی بنے، پھر آپ نے ان کو ختم بھی کیا ہے، کرپشن کے بھی الزامات؟ جی کامران، پہلے تو جو چیف منسٹر ہیں پرویز خٹک صاحب، وہ مبارک کے مستحق ہیں، کیونکہ بڑا مشکل سچویشن میں سنبھالا تھا۔ میں صرف ایک سٹیٹسٹک آپ کو دیتا ہوں کہ 1 سال پہلے جب ہماری پارٹی آئی تھی پاور میں تو 171 اٹیک ہوئے تھے صرف پختونخوا میں، 88 اٹیک ہوئے تھے قبائلی علاقے میں، اور باقی تینوں صوبوں میں جس میں بلوچستان بھی شامل ہے، کراچی بھی شامل ہے، پنجاب، 100 اٹیک ہوئے تھے۔ فرنٹ لائن سٹیٹ جگہ رہی ہے تو 100 اٹیک وہاں، اور آپ ادھر ملا لیں تو تقریباً 260 اٹیک، 50-60 اٹیک صرف اس جگہ پہ ہوئے تھے چھوٹے سے علاقے میں۔ 700 پولیس والے مارے گئے تھے 5 سال میں، اور 70% انڈسٹری بند تھی۔ تو اس کے اندر اگر 57% وہ پارٹی جو پہلی دفعہ اقتدار میں آئی ہے، ہمارے سارے جتنے سوائے پرویز خٹک کے جتنے تحریک انصاف کے ایم پی ایس تھے پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے ہیں۔ تو اس کو اگر آپ سارے جائزہ لیں کہ ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، اور مجھے بھی، میں 3 مہینے پہلے بستر میں تھا، چوٹ لگی ہوئی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ سمجھا کہ ہو کیا رہا ہے، حکومت کیسے چلتی ہے، کیا بیوروکریسی کا حال ہے۔ اگر آپ اس سب چیز کو مد نظر رکھیں تو یہ بہت زبردست رزلٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب جو مجھے سمجھ آ گئی ہے اور کیسے یعنی سمجھ گیا ہوں کہ حالات کیا ہیں، بیوروکریسی کے کیا ہیں، پولیس کے کیا ہیں، نیچے سسٹم کیا ہے، ڈیولپمنٹ اب جو ہم نے پلانز بنائے ہیں، نئے قوانین لے کے آئے ہیں، انشاءاللہ اگلے 3 مہینے میں 70% تک پہنچائیں گے۔ یہ جو ہم خیال گروپ آیا آپ پہ مبینہ طور پر بلیک میلنگ کرنے کے لیے، یہ اس کے خلاف کوئی ایکشن آپ نے لیا ہے؟ اس بغاوت کو کچل دیا گیا ہے، وہ کس کی طرف سے تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خود ہی آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے کیا یا ان کے خلاف تھی اخباری اطلاعات جو ہے؟ مطلب what is your take on it؟ دیکھیں، پاکستان کا ایک کلچر ہے، میں پیسے خرچ کرتا ہوں، میں الیکشن جیتتا ہوں، میں الیکشن جیت کے پھر سوچتا ہوں پارلیمنٹ میں آ کے میرے لیے کیا ہے۔ بلوچستان کے اندر 50 میرے خیال میں ایم پیز ہیں، تقریباً ساری وزیر ہیں، سوائے 1-2 کے سارے وزیر بن گئے۔ تو یہ کلچر ہے کہ اچھا وہ وزیر بنا تو مجھے بھی بنا دو۔ ایک تو یہ پرابلم ہے، یہ وزیر گروپ تھا، چاہتے ہوئے وزیر بنے؟ نہیں، ان کا یہ نہیں تھا، ان میں سے کئی تھے جو اس لیے تھے کیونکہ انہیں وزارتیں نہیں ملی، لیکن ان میں سے جنرلی ان کے کمپلینٹس تھے جو جینوئن ہیں۔ تو وہ بڑا اچھا ہے۔ دیکھیں، یہ اگر آپ فیڈ بیک مجھے جب ملی ہے، اب ہم ان کو درست کریں گے، ان کو جو کمپلینٹس ہیں، اور انشاءاللہ ایک انسٹیٹیوشنلی اس کو ٹیکل کریں گے، یعنی ادارے بنائیں گے ٹیکل کرنے کے۔ آپ کس ایکسٹینٹ تک چلے گئے کہ آپ نے کہا کہ میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا لیکن ان اراکین جو میرے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگا، وہ اس ایکسٹینٹ تک ہو گیا؟ میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ اگر مجھے نہ ایک آدمی میں نے بھرتی نہیں کروایا کے پی میں، ایک کوئی مجھے بتایا کہ کے پی کے ٹیکس کے پیسے سے میں نے کوئی فائدہ اٹھایا ہو، ایک چیز میں، کوئی مجھے بتایا کہ میں نے کوئی کسی کو بزنس کو دلوایا ہو، کچھ بھی کیا ہو، یعنی جب میرا سٹیک ہی کوئی نہیں ہے، یعنی مجھے ذاتی فائدہ ہے ہی نہیں، اور میں ایک نظریے کے تحت آیا ہوں، اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ مجھے پریشرائز کر سکتا ہے کہ میری آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی اگر میں ادھر چلا گیا، ان کو غلط فہمی ہے۔ میں اپنے نظریے کے لیے اپوزیشن میں چلا جاؤں گا، ری الیکشن کرواؤں گا۔ میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ اگر کسی کا خیال ہے، ہمارے کولیشن پارٹنر تھے، ان کے وزیر، 2 وزیروں کا پتہ چلا ہمیں کہ وہ لگے ہوئے ہیں کرپشن پہ، ان کو فارغ کر دیا آپ نے؟
جب فارغ کیا تو لوگ وہ خود حیران تھے کہ کیونکہ ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں ایسے کبھی کہ اتنی چھوٹی سی آپ کی کولیشن اور میجورٹی ہو تو آپ ہندوستان کے اندر کیا پرابلم ہوا یہ کانگریس کو. ٹھیک ہے. ان کے کولیشن پارٹنرز پیسہ بنانا شروع ہو گئے تو اب بدنام تو کانگریس ہوئی ہے. تو ہم نے تو اور کیبنٹ ری شفل کی ہے جو ہم سمجھتے تھے. تو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ کسی ٹائم پہ میں نے یہ سمجھا کہ میری جو میں پختونخوا کے اندر ہم جو اپنے منشور کے مطابق ڈیولپمنٹس کرنا اگر کوئی رکاوٹ آئی ہم پھر سے جائیں گے عوام کے پاس الیکشن کروائیں گے. چھوٹے چھوٹے آزاد گروپس پریشر گروپس آپ کی پارٹی بنتے رہتے ہیں, ان کا شکوہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے ملتے نہیں ہیں. آر یو این ایروگینٹ پرسن وائل یو ڈیلنگ ود دیم؟ اپنی پارٹی کے اتنی خبریں آتی ہیں کہ جی لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں جو اسپیشل گروپس بھی بنا رہے ہیں, ان کا شکوہ صرف یہ ہوتا ہے کہ عمران صاحب جو ہیں وہ ہم سے اس طرح ملتے نہیں ہیں جس طرح لیٹ سپوز نواز شریف صاحب سے پچھلے دنوں اتنے مالیانہ انداز میں ملے. ان سے تو ملے نا. پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں یوتھ ہیں وہ کہتے ہیں عمران صاحب ان ایکسیسیبل ہیں. دیکھیں کامران یہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں. آپ یہ چھوڑ دیں یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ میں الیکشن کے جب تک یہ ویریفیکیشن نہیں کرتے یہ جو ہمارے علیحدہ چیز جب تک وہ نہیں کرتے میں ماننے کے لیے نہیں تیار کہ کسی کو ووٹ پڑی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی پارٹی ہے سارے پاکستان میں ہے. وہ پارٹی ہے جس کو ادھر پشاور سے لے کے کراچی تک ووٹ پڑی ہے, باقی تو ریجنل پارٹیز رہ گئی ہے. سب سے بڑی پارٹی ہے. یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سب سے ملوں کیونکہ میں پھر کیا کروں, یا ملتا ہوں لیکن ہر کوئی جب ڈیمانڈ کرتا ہے ملنے کو. اس وقت ہماری زیادہ زور ہے پختونخوا میں کیونکہ وہاں بڑا مشکل مسائل تھے, تو اس کو گورنمنٹ کو اس سطح پہ میں پہنچا دوں. میں جو ہم پوری مدد کریں, جو خامیاں پوری ان ایکسپیرینسڈ ہیں لوگ, ہمارے وزیر ان ایکسپیرینسڈ ہیں, ہمارے ایم پیز ان ایکسپیرینسڈ, ان کو پتہ نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے. یہ تو 6 دفعہ صوبوں میں پاور میں آئے ہیں اور 3 دفعہ ان کو وزارت عظمیٰ ملی ہیں اور ان کے 26 اور 27% ہے ان کی سیٹسفیکشن. تو ہمارا زور ہمیں زیادہ لگانا پڑتا ہے, جو تجربہ نہیں ہے اس کو آپ ایسا کریں نا, ہر مہینے میں آپ کو آڈینس میں شو کرتا ہوں, ان سے ملیا کریں. ہر شہر میں ایک رکھ لیتے ہیں, کراچی, لاہور, پشاور. اچھا جی, اس وقت جو حالات ہیں عمران صاحب, ایک تو یہ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نواز شریف صاحب سے جو ملاقات آپ کی ہوئی اس کے بعد اتنی مروت یا اخلاق کا ایک رشتہ قائم ہوا ہے کہ عمران صاحب صحیح اپوزیشن اس طرح کی نہیں کر رہے جو اس سے پہلے کر رہے تھے. یہ ایلیگیشن صحیح ہے یا یہ سب فضول بات ہے؟ دیکھیں تھوڑا ٹون ڈاؤن ہوئے ہیں. کامران میری بات سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے وہ مجھے جانتا نہیں ہے, اور پبلک آپ جیسے اب مجھے کرکٹ سے جانتے ہیں لوگ, 35 سال سے پبلک میں ہوں. اگر کسی کا خیال ہے کہ کوئی میری قیمت لگ سکتی ہے, کیا اگر میاں نواز شریف میرے گھر آئے تو میری کوئی قیمت کی بات نہیں, یعنی آپ کی کریڈیبلٹی مجھے سچ اور حق پہ کھڑے ہونے سے کیا میری کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لگا سکتا. میں نے نواز شریف نے جو اچھا کام کیا, میں نے یہ گھر بلا کے نہیں کہا. جب وہ 2 دن بعد میں ہاسپٹل میں تھا, الیکشن کے 2 دن بعد مجھے ملنے آئے ہاسپٹل میں نے تب کہا, اور میں نے کہا نیشنل سب سے بڑا ایشو دہشت گردی ہے, اس پہ ہمیں ساری قوم کو مل کے ٹیکل کرنا ہے, میں پوری آپ کی سپورٹ کروں گا اس کے اوپر. اور میں نے ہر جگہ سپورٹ کی, اور جب ان کے اوپر پریشر پڑا, ان کی پارٹی میں سے پریشر پڑا, میڈیا سے پریشر پڑا کہ آپریشن کر دو, 7 لاکھ بیچارے وہاں شہری تھے وزیرستان میں, آپریشن کر دو, 6000 آپریشن ہو چکے ہیں, ایک اور کر دو جس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. تب اگر جب انہوں نے سٹینڈ لیا, میں نے اس کے اوپر سٹینڈ کے اوپر انہوں نے بیک کیا. میں بالکل یہ جو الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے اس کے اوپر, یہ جو ہم نے ابھی اسمبلی میں پرسوں اٹھایا ایسٹس کی ڈیکلریشن اور پاکستان بل جو ہے اس پہ, پاکستان بل, یعنی ہم اپوزیشن کریں جدھر اپوزیشن کرنی ہے, اور کرپشن کے اوپر ابھی ہم آنے لگے. ٹھیک ہے, تو ان کے اوپر ہم نہیں کبھی کریں. ویسے تھوڑی سی اس کے بعد میں اور ریئل ایشوز پہ بھی آتا ہوں. ملاقات بڑی خوشگوار رہی, مطلب آپ نے کیسا پایا نواز شریف صاحب کو؟ جب ان سے ملوں گا تو آپ کے متعلق بھی پوچھوں گا ان پرسن. نواز شریف سے میری ہمیشہ اچھی ملاقات ہوتی ہے. میری کبھی نواز شریف کے ساتھ ذاتیات کے اوپر کبھی کوئی کچھ نہیں اختلافات ہوا, میرے ایشوز کے اوپر ہوتا ہے. سنا چودھری نثار صاحب کی آپ نے بہت ہی تعریف کر دی, وہ تو نواز شریف صاحب خود بھی شرما گئے کہ اتنی پرائم منسٹر کی آپ نے نہیں کی جتنی چودھری صاحب کی کر دی ہے. چودھری نثار, قرآن کے اندر ہے ایمان والا آدمی سچ کو سچ کہتا ہے, جھوٹ کو جھوٹ کہتا ہے. جو اچھا کام کرتا ہے آپ کا مخالف بھی ہے. اب اس نے سٹینڈ لیا. پارٹی کے اندر سارے کہہ رہے تھے پبلک پریشر تو جی مارو اور اٹیک کر دو. اسلام آباد غیر محفوظ ہے, وزیر داخلہ چودھری نثار ہے. نہیں, میں دھماکے ہو رہے ہیں اور زیادہ غیر محفوظ ہوگا. دیکھیں ابھی سوچیں, یہ جو سیز فائر ہوئی ہے, ڈائلاگ ہوا ہے, اس سے کتنی کم نیچے چلی گئی ہے, اس سے دہشت گردی کتنی چلی. اب میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں, بلوچستان کا سوچیں. اب بلوچستان میں
ایک کیمپ کے اوپر کا 30-40 آدمی وہاں ان کے مار دیے, انہوں نے ایکسپریس پہ مار دیا. کبھی وائلنس سے کبھی کوئی ملک ایسا مسئلہ حل کرتا ہے؟ نہ فلپینز آپ دیکھ لیں, 40 سال جنگ چلی, 40 سال 14 سال ٹاکس چلی, 1,20,000 لوگ مارے گئے, اب جا کے امن آیا ٹاکس کے ذریعے. دیکھیے ایک سیولائز معاشرہ بندوقوں سے مسئلے حل نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس میں اب بلوچستان کا کیا کریں گے آپ دیکھیں نا, مجھے بتائیں اب کتنی دیر اور ہم لڑیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ باہر ہمارے دوست, ہمارے جو دشمن ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں, جس طرح قبائلی علاقے میں اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں وہ آزادی چاہتے ہیں. کیوں چاہتے ہیں آزادی؟ ہم نے کیا غلط کیا؟ ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہ بندوق پکڑ کے آپ لڑنا شروع ہو جائے. اس سے تو اب مجھے بتائیے, بہت سے لوگ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو لوگ اپوزیشن کے طور پہ دیکھتے ہیں, آپ کا اپنا تجزیہ اور انالیسس اور کمنٹ کیا ہے اس کے اوپر؟ جنرل راحیل شریف کا جو معاملہ ہوا ہے, جو انہوں نے ڈسپلیئر کور کمانڈر سے کل شو کیا ہے, وزیر دفاع کو ریزائن کر دینا چاہیے جو انہوں نے فوج کے اوپر بیانات دیے. میں دو چیزیں اس کے اوپر کہتا ہوں. ایک تو رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر. مینس کہ چاہے جنرل مشرف ہو, چاہے پٹواری ہو, جو بھی ہو, قانون ایک ہوتا ہے. وزیر دفاع ہو. ٹھیک, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ بڑی قومیں برباد ہوئی طاقتور کے لیے جنہوں نے ایک قانون بنا دیا, کمزور کے لیے دوسرا بنا دیا. یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے. یہ آپ جب قانون کی بالادستی کا مطلب ہے سب قانون کے سامنے ایک برابر. جب آپ طبقاتی قانون بنا دیتے ہیں وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہاں تو جنرل مشرف کے اوپر وہی قانون لگنا چاہیے جو کہ کسی کے اوپر. اور زاہد حامد پہ, امیر مقام پہ, ماروی میمن پہ, جو نواز شریف صاحب بیٹھے, ان پہ کیا قانون لگنا چاہیے جو کہ ساتھ کولیبریٹ؟ اب یہ کس کا کام تھا؟ یہ کس کا کام؟ حکومت کا کام تھا. یہ نواز شریف کا کام تھا, یہ نواز شریف کی گورنمنٹ کا نہیں, کام آپ کہیں نا, آپ بھی تو کہیں نا. میری عرض سنیں نا, نواز شریف کی گورنمنٹ کا کام یہ تھا کہ چارج تو گورنمنٹ کرتی ہے, چارج ہم تو نہیں کر سکتے. گورنمنٹ نے ٹریزن کا کیس کیا ہے جنرل مشرف پہ, ان کا کام تھا کہ باقی لوگوں کے سامنے. یہ فیئر نظر نہیں آ رہا نا. میں نے کہا تھا میں دو باتیں کر رہا ہوں. ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں قانون کی بالادستی. ٹھیک ہے. دوسرا, اب پرابلم کیا آ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو نون لیگ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی نرسری میں پلی ہوئی پارٹی ہے. نواز شریف کو کس نے فائنانس منسٹر بنایا, کس نے چیف منسٹر بنایا, آئی جی آئی کو آئی ایس آئی نے کیسے بنایا, کیا حربے استعمال, امید گل آن ریکارڈ ہے, یہ تو سب کچھ ریکارڈ ہے. تو وہ ابھی آ کے جب ایک سٹینڈ لیتے ہیں ان کے پاس اخلاقی قوت نہیں ہے. دیکھیں نا, اب دوسری طرف یہ ٹرائل کا پرابلم کیا ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اس میں قانون کے اوپر تو میں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے. جدھر تک جب آپ کے پاس اخلاقی قوت نہیں ہوتی, اور یاد رکھیں جسمانی قوت فوج کے پاس ہے, اخلاقی قوت ہوتی ہے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے پاس. ایک تو آپ وہاں سے آئے ہیں, دوسری طرف پھر جب آپ نے یہ پیچھے آپ کے ایک بیگیج ہے, پھر ایک یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ سلیکٹیو انصاف ہے, جو کہ ہو رہا ہے, جو فوج یہ سمجھ رہی ہے. آپ بتائیں, آپ سے کمنٹ لے رہا ہوں, ہو نہیں رہا. ایک بندے کو پکڑا, باقی سب رہے ہیں. دو افتخار چودھری رہے ہیں جنہوں نے مشرف کو البائی دی 8 سال تک. دو فریق ہے نا, دیکھیں دو فریق ہے, ایک طرف گورنمنٹ ہے, ایک طرف ہے فوج. ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ سلیکٹیو ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کی بالادستی کر رہے ہیں. میرے خیال میں کہ اگر انہوں نے پہلے تو اس چیز کو انتہا پہ نہ جانے دیں. انتہا سے کیا مراد؟ مطلب کہ اتنے فاصلے دور نہ ہو جائیں کہ ان کو نقصان تو پاکستان کو ہونے لگے. سزا نہیں ہونی چاہیے. اگر نہیں, میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کی بالادستی بھی قائم ہو, اس میں بات چیت کریں کہ اگر فوج سمجھ رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ مشرف کا ٹرائل جو اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک نہیں ہو رہی, یہ اس کے اندر سلیکٹیو ہے بلکہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, تو پھر ایڈریس کریں ان کے کنسرنز. کس طرح کریں سر؟ مطلب اگر وہ کہتے ہیں کہ اور لوگ ہیں یا وہ 90 جو بھی کہتے ہیں ان کو بھی شامل کریں, لیکن ہونا ضرور چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ طاقتور کے لیے. عمران صاحب, آپ اگر سے پرائم منسٹر ہوتے ہیں, واٹ وڈ بی یور ٹیک, جو ملک کے حالات ہیں, آپ پرویز مشرف پہ بھی ٹرائل اور باقی سب پہ ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بعد میں کروں گا. اگر میں پرائم منسٹر ہوتا تو میرے پاس کوئی بیگیج نہ ہوتا, میں کوئی ملٹری ڈکٹیٹر کی پیداوار نہ ہوتا, میں کسی کی کیبنٹ میں نہ رہا ہوتا, تو میرے پاس ایک اخلاقی قوت ہونی تھی. اور میں آپ یقین کریں کہ میں نے اس میں کسی کو جو بھی انوالو تھا اس کے اندر, جو میں سمجھتا ہوں, دیکھیں نا سزائیں ہیں, کسی کو مثلا ایک قتل کرتا ہے لیکن اکمپلس ہوتا ہے, ان کو کم سزائیں ملتی ہیں. لیکن آپ تو ہے نا آرٹیکل 6 لکھا ہوا ہے, اس میں تو ہے نا سزا. خیر
آپ نے کبھی نہ کبھی اس ملک کو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے, اور وہ اگر نہیں لے کے آپ سب کو لے کے آتے ہیں. ٹھیک, اب یہ سر اس کنٹروورسی کا بعد جواب دیں, پھر میں آگے چلنا ہے کہ کور کمانڈر ڈسپلے شو کیا ہے وزیر خارجہ پہ, وزیر دفاع پہ, کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ صحیح ڈسپلے ہے یا کور کمانڈرز کو نہیں کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں دیکھیں, ایک ملک کے اندر 2 ادارے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی حکمت سے کام لینا چاہیے. کس کو؟ دونوں طرف. دیکھیں خاص طور پہ جو کامنٹس آپ دیتے ہیں پبلک دیتے ہیں, ایک انسٹیٹیوشنز ہیں, اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سوچ سمجھ کے حکمت استعمال کرنی چاہیے. کیونکہ میں صرف اس کے اوپر آگے لمبی بات کیا کریں, کیونکہ 2 مختلف رائے ہیں. میرے خیال میں کہ اس کو اس سطح پہ نام پہنچا دے کہ ہمیں نقصان ہو, ہماری ڈیموکریسی کو نقصان ہو. ٹھیک ہے, یہ آپ سجیشن دیں گے آگے. اچھا, اس سے آگے چلتے ہیں. اس وقت بات چل رہی ہے کرپشن, آپ کا مین ایشو آپ کی پارٹی کا, اس میں ایسٹس ڈیکلریشن جو ہے سب سے پہلا ایشو ہے. آپ اپنے موقف پہ آج بھی قائم ہے کہ ایسٹس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے, اور پرائم منسٹر کو اور ان کی پارٹی اور دوسرے لوگوں کو بھی کہیں گے, پھر آپ کو بھی یہ کہیں گے کہ آپ کے ایسٹس ڈکلیئر؟ میں کامران آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری پارٹی نے ایسٹس, اسد عمر نے ایسٹس ڈیکلریشن کے اوپر, کیونکہ پارلیمنٹیرینز کے ٹیکس ریٹرنز نکلائیں اور بتایا گیا کہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں اور رہن سہن ان کا کیسا ہے. دیکھیں نا, ساری دنیا کے اندر پرنسپل ہے کہ اپنی مثال سے آپ لیڈ کرتے ہیں, لیڈ بائی ایگزامپل. اب پارلیمنٹ اس ملک کی سب سے بڑی باڈی ہے, سوورن جسے کہتے ہیں کہ ایپیکس باڈی ہے, اس کے اندر سے لیڈرشپ ہے پاکستان کی. جب پارلیمنٹیرینز کے اوپر کوسچن مارک آ جاتا ہے, ان کی اخلاقی قوت چلی جاتی ہے. اب ہم نے آتے ساتھ ہی اسد عمر نے کیا, یہ 6ٹھی دفعہ تھا اس باری, پرسوں جب میں کھڑا ہوا ہوں, کہ ان کا ڈال دیتے ہیں اینڈ پہ, وہ باری نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ, انہوں نے ریزولوشن پاس کی کہ کمیٹی بنائی جائے جو پارلیمنٹ کا پروب کرے کہ ہمارے ایسٹس ٹھیک ہے یا نہیں ہے, ہم نے ٹھیک ڈکلیئر کیا یا نہیں. تب میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو اس لیے ہے کہ ہم بیکاریوں کی طرح کبھی بھیک مانگتے ہیں, کبھی قرضے لیتے ہیں, کبھی $1.5 ارب لیتے ہیں, کبھی امریکنوں سے پیسے لیتے ہیں, ان کی کبھی جنگ لڑتے ہیں. ابھی پتہ نہیں شیعہ سنی کی لڑائی کروانے لگے ہیں 1.5 ارب پہ, پتہ نہیں اس کا کیا قیمت ادا کریں. کبھی مجاہدین بناتے ہیں پیسے لے کے, پھر ان کو مارتے ہیں. سنیں, میں یہ کہتا ہوں, مجھے خوف ہے, میں جانتا نہیں ہوں, لیکن کوئی $1.5 ارب ایسے تو نہیں دیتا. باہر ایک پورا شیعہ سنی کا لڑائی کروائی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سیریا کی بات کر رہے ہیں, سیریا میں کروائی جا رہی ہے, اس سے پہلے یہ بحرین میں, پھر یمن میں, ہر جگہ, عراق میں. آپ کا کیا انالیسس ہے سعودی عرب میں کیوں 1.5 ارب دے دیا؟ عراق کے اندر کدھر شیعہ سنی کی لڑائی تھی, کروائی گئی ہے, ہوئی ہے. تو اب ہمیں, اور یہاں مارے جا رہے ہیں شیعہ کو. سر فلور آف ہاؤس میں کیوں نہیں پوچھتے حکومت سے؟ میں نے $1.5 ارب فلور آف ہاؤس کے اندر میں نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ یہ $1.5 ارب کی ہم نے کیا کوئٹ پرو کو, کیا قیمت ہے. کوئی جواب نہیں آیا. پہلے تو انہوں نے یہ تسلیم کر رہے کہ آیا کس ملک سے $1.5 ارب. لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں کامران, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. اگر ایک آزاد خوددار ملک بن کے ہم رہنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا ہونا پڑے گا. پیر پہ کھڑے کیسے ہوں گے؟ 2 چیزیں ٹھیک کر کے, کرپشن اور ٹیکس ایویژن. پچھلے نیب کے ہیڈ تھے ایڈمرل بخاری, فصیح بخاری نے کہا کہ 12 ارب روپے کی دن کی کرپشن ہے. یعنی اگر آپ یہ کرپشن اور اپنی حکومت کے اوپر کمنٹ کیا انہوں نے, اور ٹیکس ایویژن, اس کا مطلب 4000 ارب روپے کا سال کا ہمارا نقصان. اب کچھ کم نہیں ہوا خیال میں, آپ سن نا, کوئی ٹیکس کلیکشن کچھ بھی نہیں ہوا کوئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ نہ ٹیکس چوری کم ہوئی ہے, کرپشن نیشنل لیول کے اوپر کتنی کم ہوئی ہے. وہ تو بھی سکیمز نظر آئیں گے نا, شروع میں تو پیپلز پارٹی کے نہیں نظر آئے, آہستہ آہستہ رینٹل پاور نکلے, وہ تو پتہ چلے گا. لیکن جب کسی کو سزا ہی نہیں ملے, جب آپ کا نیب بھی کام نہیں کر رہا, جب پولیٹیشینز اور پولیٹیکل لیڈرز اپنے ایمانداری سے اثاثے نہیں ڈکلیئر کر رہے, آپ کے اربوں روپے کے اثاثے, پرائم منسٹر کو نہیں کہا جب آپ گھر آئے تھے وہ سر, وہ صرف اس کے اوپر دہشت گردی کے اوپر سالیڈیرٹی تھی. میں بات کر رہا ہوں آپ جو میں نے پارلیمنٹ کے اندر بات کی ہے, میں نے پارلیمنٹ میں یہ کہا ہے کہ میرے سے شروع کریں, میرے سارے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں سارے پاکستان میں, سارے میرے نام پہ, میرے بچوں کے نام پہ کچھ نہیں ہے, سب میرے نام پہ. میرے سے شروع کریں, کوئی میرا پکڑ لیں اثاثہ جو میرا ڈکلیئرڈ نہیں ہے, اس کو کانفسکیٹ کریں, مجھے سزا دیں, پھر کریں باقی پولیٹیکل لیڈرز. میرے سے شروع, میں نے قومی اسمبلی میں کہا, ایک تو وہ پی ٹی کو دیتے ہیں, باقی وہ کور کرنے نہیں دیتے, اس لیے وہ جو مالک صاحب سے کمپلینٹ کر رہے ہیں, تو بڑے انڈیپینڈنٹ اینکر تھے, ایک طرف کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہے, اور پی ٹی وی کے ماشاءاللہ ایم ڈی نے بھی ایسی سلو بولنگ کی اور فل ٹاسز میاں صاحب کو دی انٹرویو میں کہ ان کو ایم ڈی بن گیا. تو اب بات یہ ہے کہ آپ جب میرے سے شروع کریں, پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ سے شروع کریں, ان کے اثاثے شروع کریں, پھر وزیروں کے کریں,
پھر پارلیمنٹیرینز کے کریں. جب ہم اپنے حساب سے ڈکلیئر کر دیں گے تب آپ پبلک پہ جائیں اور کہیں آپ بھی اب ڈکلیئر کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کامران, اس ملک میں ہم 4,000 ارب روپیہ اکٹھا کر سکتے ہیں. مشکل سے مر کے ہم 2,200 ارب روپیہ اکٹھا کرتے ہیں اور سارا ٹیکس عوام پہ لگاتے ہیں. بیچارے غریبوں کو غریب کر رہے ہیں, ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, مہنگائی پہ مہنگائی ہو رہی ہے. جو ریولوشنز ہوئی ہیں, میں نے اسمبلی میں یہ کہا, جتنی ریولوشنز ہوئی ہیں, رشین ریولوشن, فرینچ ریولوشن, ساری کیوں ہوئی ہیں؟ امیر ٹیکس نہیں دیتا تھا, سارا پیسہ عوام کو اگر آپ کو چل گیا کر کر کے. اگر آپ کو چل گیا پتا, یہ تو آپ بڑی اچھی بات کہتے ہیں, آپ چل گیا پتا کہ 1.5 ارب روپے کے پاکستان جو ہے وہ وہ اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے جو کسی بھی ملک کو, میں نام نہیں لیتا, جس نے پیسے دیے اور وہ سیریا میں یوز ہو رہا ہے, تو آپ کی پارٹی کا کیا سٹینس ہوگا قومی اسمبلی میں؟ بہت ہم اس کے خلاف ڈیمونسٹریشنز کریں گے. اس کا مطلب ہماری لیڈرشپ عوام سے جھوٹ بول رہی ہے. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا ہمیں اسلحہ نہیں بیچنا چاہیے سعودی عرب, 1.5 ارب ڈالر ہے, یہ کچھ نہیں ہمیں ہو رہا. دیکھیں نا, اگر آپ فریق بن رہے ہیں کسی اور کی جنگ کے اندر, پہلے ہم نے کم بھگتا ہے. پہلے ہم افغانستان کے اندر پہلے مجاہدین بنائے یا ملٹنٹ گروپس بنائے یا ملک کے اندر کلیشنکوف آیا, ہمیں کتنا بڑا 40 لاکھ ریفیوجیز آئے, ٹھیک ہے, اس کی قیمت ادا کی. اب انہی کو مارنے کی پھر $2 لیے اور اب ہمیں, تو آپ مخالفت کریں گے پاکستان اگر سیریا وغیرہ اسلحہ پرووائڈ کرتا ہے؟ کسی صورت ہمیں اپنے آپ کو فریق نہیں بنانا چاہیے. پاکستان میں امن آنا چاہیے, بجائے ہمیں ٹیکس اکٹھا کرنے کے, کرپشن ختم کرنے کے, ہم یہ بھیک مانگا اور قرضے. واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب کے لیے کچھ سوالات ہیں. کرکٹ ٹیم کی شکست ہوئی, اگر یہ وہاں پہ ہوتے کرتا دھرتا تو یہ کیا کرتے؟ ذمہ داری کس پہ عائد ہونی چاہیے, کون کون اس پہ آتا ہے؟ اس کے علاوہ طالبان کو لے کر جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ الیکشنز کو 1 سال ہونے والا, عمران صاحب موومنٹ چلا رہے ہیں, اس کے اوپر تھریٹ کر رہے ہیں اگر ان کے 4 انتخابی حلقوں پہ ریزلٹس نہیں کرتا ٹریبیونل. افتخار چودھری صاحب کے ساتھ ان کی بڑی انٹرسٹنگ انٹریکشن ہوئی تھی جب یہ پرسیو کیا تھا انہوں نے کیس وہاں پہ. ان کے درمیان آنکھوں میں کیا بات چیت ہوئی, افتخار چودھری اور ان کے درمیان ڈائلاگ کیا ہوا, یہ سب کچھ اس بریک کے بعد. میں نے چیف جسٹس افتخار چودھری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں, مجھے انڈیا کا وہ امپائر یاد آ گیا. سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ساتھ ایک تاریخی ملاقات کی تفصیلات پہلی مرتبہ سنیے عمران خان کی زبانی اس پروگرام میں بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. ایک تو سر یہ بتا دیجیے پہلے کہ یہ طالبان والا ایشو, پھر میں چیف جسٹس افتخار پہ بھی آنا ہے آپ کے ساتھ. فوج اور ڈسپلائر اس پہ تو شو کیا, اس پہ بھی شو کیا کہ جو قیدی رہا کیے جا رہے ہیں طالبان کے, یہ ان سے پوچھ کے کیے جا رہے ہیں اور وہ بالکل اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ میں نہیں جانتا کہ ان کی ایگزیکٹلی کیا چل رہی ہے. ہمارے رستم شاہ ممند ہیں, اس کے اوپر ان سے ابھی میری ملاقات نہیں ہوئی جو لیٹسٹ راؤنڈز ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں ایک پروسیس ہوتا ہے ڈائلاگ کا, وہ ٹائم لگتا ہے. مجھے جہاں تک یہ بتایا گیا تھا جب نواز شریف میرے گھر بھی ہے اور چودھری صاحب نے بھی, کہ سب آن بورڈ ہے, ایک ہی ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ایکچولی کیا ہے, تو میں اس کے اوپر کیا کامنٹ کروں. اچھا, سال ہونے والا الیکشنز کو, اور میں نے آپ کی پارٹی کی طرف سے موقف سنا کہ اگر وہ 4 حلقوں میں نہ ہوئے, جن میں آئی تھنک خواجہ سعد رفیق صاحب کا حلقہ بھی زیر بحث ہے, ایک آپ کا حلقہ ہے لاہور میں سے, تو ڈیمانسٹریشن کرے گی تحریک انصاف. افتخار چودھری صاحب کے پاس جب آپ گئے تھے پٹیشن لے کے, وہاں پہ کیا ہوا؟ اس کی سٹوری تو کوئی تھوڑی سنا ہے. پہلی دفعہ الیکشن ہوا, ٹھیک ہے, پہلی دفعہ الیکشن میں ووٹر نکل آیا سڑکوں کے اوپر, یوتھ آئی, پبلک سڑک, جو ووٹر پہلی دفعہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. سوشل میڈیا ہے, لوگوں نے ٹیلی فون پہ تصویریں کھینچی ہوئی ہیں دھاندلی کی. ہماری زہرا شاہد کو قتل کیا گیا کراچی کے اندر, اس کے اوپر وہاں بیٹھے رہے, دھرنے کیے لوگوں نے. میں تو بستر پہ تھا, پارٹی تو تتر بتر ہوئی تھی کیونکہ میری چوٹ کی وجہ سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیا الیکشن, لیکن ہم نے ریگنگ نہیں مانی. ہم نے کہا ریگنگ قبول نہیں کی. ہم چاہتے ہیں کہ چلیں یہ الیکشن تو ہو گیا, آگے سے الیکشن ٹھیک ہو. اس کے لیے ہمارے 65 کیسز پڑے تھے ٹرائیبیونل میں, اور 3 بائی الیکشن کے بعد 68 ہو گئے. 4 آپ نے گئے. اچھا, ہم نے کہا صرف 4 کریں. آپ صرف 4 کر دیں, صرف یہ پتا چل جائے پبلک کو کہ ہوا کیا ہے, کہ ہم یہ پتا چلانا چاہتے ہیں. اور جنہوں نے اگر غلطی ہوئی, اگر ٹھیک ہوا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر لوگوں نے دھاندلی کی ہے ان کو سزائیں دے تاکہ اگلی دفعہ نہ ہو. ٹھیک ہے, اس سے مجھے بتائیں مثبت بات کیا. انڈیا میں الیکشن اتنا بڑا ہو رہا ہے کہ بجال ہے کوئی ریگنگ کا سوال پیدا ہو, سسٹم جو لگے ابھی آپ دیکھ لیں KP کے اندر الیکشن بائی الیکشنز ہوئے ہیں. ایک جگہ مجھے کوئی کہے کہ ہمارے بائی الیکشن کے اندر ہم نے گورنمنٹ نے انٹرفیئر کیا, ایک جگہ کہے میں کہوں پھر سے الیکشن کرواؤ یا کاؤنٹنگ کرواؤ. یا پنجاب میں 3 بائی الیکشن ہوئے ہیں, کھل کے ریگنگ ہوئی ہے, ہم نے وہاں ٹرائیبیونلز میں دی ہے. ایک جگہ کے اوپر یا پنجاب کے الیکشن کمشنر نے
وہاں خوشاب میں تحریک انصاف جیت رہی تھی 3 بجے 1 گھنٹہ ایکسٹینڈ کر دیا ٹائم. یہاں پنجاب ادھر لاہور میں بیٹھ کے ٹھیک ہے. ان لوگوں نہ کینڈیڈیٹس نے کہا نہ ریٹرننگ آفیسر نے کہا, جب پتہ چلوایا کہتا جی دھند آ گئی تھی. تو پھر آپ سپریم کورٹ چلے گئے. دھند نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس کا مطلب کہ کوئی ٹی وی پہ دکھایا, آپ کی جو چینل ہے اس نے دکھایا ٹھپے لگاتے ہوئے, کسی نے کچھ نہیں کیا. تو ہم اس لیے 4 حلقوں کا کہہ رہے تھے کہ آگے الیکشن ٹھیک ہو جائے. میں جناب ہم نے ریٹرننگ آفیسرز کے اوپر میں نے کہا ان کا شرمناک تھا بیہیویئر, تو مجھے کنٹمپٹ پہ بلا لیا. کس نے؟ افتخار چودھری صاحب نے, جن کے لیے آج موومنٹ چلائی آگے چلیں. تو میں اب وہاں حامد خان ہمارے آرگیو کر رہے تھے, تو انہوں نے کوٹ لگا ہوا افتخار صاحب بیٹھے ہوئے. افتخار صاحب, تو مجھے انہوں نے پوچھا, میں خود چلا گیا وہاں پوڈیم پہ. ٹھیک ہے. روسٹرم پہ میں نے انہیں کہا چیف جسٹس صاحب کہ یہ آپ نے سو موٹو ایکشن لیا ہوا ہے عام چیزوں کے, ٹماٹروں کے نرخ بڑھنے پہ. میں نے کہا یہاں ملک کی جمہوریت پہ ڈاکہ پڑا ہے, پبلک باہر آئی ہے, لوگ مر گئے ہیں. ہم صرف آپ سے 4 حلقوں کی پٹیشن کر رہے تھے کیونکہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے, اور وہی ہوا. ہم نے کہا ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے, ٹرائیبیونل ریٹائرڈ ججز بٹھا دیے, اور بیچارے ریٹائرڈ ججز گورنمنٹ کے سامنے کھڑے ہوں گے. چلیں اگر سرونگ ججز ٹرائیبیونلز پہ ہوتے پھر بھی ریٹائرڈ ججز بیٹھے ہیں, اور وہی جو ہوا سال ہونے کو ہے, کوئی کچھ نہیں ہوا. ویسے 4 حلقوں میں کوئی کچھ نہیں ہوا. تو میں نے انہیں کہا کہ ٹرائیبیونلز کا کیا کوئی امید نہیں ہے, آپ سے انصاف کی امید ہے, آپ آزاد عدلیہ ہیں, ملک کی جمہوریت کے اوپر ڈاکہ پڑا ہے. تو مجھے آگے سے کہتے ہیں افتخار چودھری صاحب کہ میرے پاس تو 20,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں, بیک لاگ ہے. میں نے ان کی طرف دیکھا, میں نے کہا 20,000 کیس, عام چیزوں پہ سو موٹو ایکشن, اور یہ تو پٹیشن پڑی ہوئی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں 20,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا ہم آپ اگر انصاف نہیں دیکھیں کس کے پاس جائیں گے. تو وہ مجھے یاد, میں نے آج وہ فنکشن پہ بھی بات کی, مجھے یاد آ گیا ہندوستان کے ساتھ پاکستان کا میچ ہو رہا ہے. پہلے افتخار صاحب دیکھا نا آپ جو افتخار صاحب کی آنکھوں پہ جب میں نے کہا نا کہ آپ سے تو 4 حلقوں کا نہیں کر سکتے, جو میں نے جو ان کی آنکھوں پہ ایکسپریشن دیکھا نا, مجھے ایک دم فلیش بیک ہوئی کرکٹنگ دنوں میں. ہندوستان کے ساتھ میچ, ان دنوں میں اپنے امپائر تھے, آپ کو پتا نا میری وجہ سے نیوٹرل امپائر آیا, میں نے سب سے زیادہ. تو ہندوستان میں بولنگ کر رہا, پھنسا ہوا میچ, سارا کراؤڈ انڈین امپائر, انڈین کراؤڈ. تو اتنا صاف ایل بی ڈبلیو ان کا بیٹسمین, میں نے اپیل کی, میں نے امپائر کی طرف دیکھا, انڈین امپائر, تو انڈین امپائر نے, میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اپیل کی, اتنا صاف آؤٹ تھا. تو اس نے نا میری نظروں میں دیکھ کے آنکھیں نیچے کر لی, میننگ کہ اسے پتا تھا آؤٹ ہے, لیکن اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں. افتخار صاحب سے کہتا تو چودھری صاحب کی جو شکلوں پہ میں نے جو ایکسپریشن دیکھا نا, تو مجھے وہ امپائر یاد آ گیا کہ یعنی مجھے یہ بتائیں کہ افتخار صاحب کا ریکارڈ دیکھیں, ابھی ان کے سو موٹو ایکشنز کے اوپر ایک ریویو کیا ہے سپریم کورٹ نے, اور آپ اتنا بڑا ملک میں واقعہ ہو گیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی 20,000 پٹیشنز پڑھی ہیں. تو وہی ایکسپریشن تھا جو وہ انڈین امپائر کی شکل کے اوپر تھا. مطلب he knew کہ he was wrong, but میرا تو خیال میں کہ جسٹس صاحب نے بہت بڑا ظلم کیا. یعنی اگر دیکھیں نا, اب میں ثابت ہو گیا نا میں ٹھیک, انہوں نے 4 مہینے کہا جی 4 مہینے ٹرائیبونلز میں کیس ہو گئے, اب یہ 11 مہینے ہو گئے ہیں, آس پاس نہیں ہے کوئی کیس. اور ہمارے جج جو ٹرائیبونل کا میرا جج لگایا تھا یہاں, ریٹائرڈ جج, اس کے اوپر اتنا گورنمنٹ نے پریشر ڈالا وہ ریزائن کر گیا. تو اس کا مطلب کہ انصاف تو ان سے لینا تھا. آپ کے خیال میں آپ جسٹس صاحب آپ کے پیچھے لوگوں نے نکلے, آزاد عدلیہ کے پیچھے. آزاد عدلیہ کے پیچھے کیوں نکلے؟ کیونکہ حکومت کے اوپر چیک تو صرف آزاد عدلیہ رکھتی ہے, ان کا پریشر کون برداشت. اور آپ سے یہ امید تھی کہ آپ مجھے کہیں کہ 4 حلقے نہیں سن سکے, جی 20,000 کیسز پڑے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, ٹماٹروں پہ, شراب کی بوتل پہ سو موٹو ایکشن. تو ملک کا مستقبل چوری ہو رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں 20,000 کیسز کا بیک لاگ ہے. میں جتنا میں اس دن مایوس ہوا, بڑا مجھے افسوس ہوا. اور افتخار چودھری صاحب سے آپ کو لگا کہ تحریک میں آپ نے اتنا, حالانکہ آپ یو ور دا فرسٹ پرسن, فرسٹ پریزیڈنٹ. تحریک تو سب سے زیادہ رول ہمارا تھا, سب سے پہلے, اور وہ میرا وہ جیل میں, لیکن وہ ایک آزاد عدلیہ کے لیے وہ تو مجھے کوئی اس کا اعتراض نہیں ہے. لیکن مجھے یہ تھا کہ جب آزاد عدلیہ کا ٹائم آیا ڈیلیور کرنے کا, سب سے بڑا ٹائم تو یہ ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں. دیکھیں نا جی, جمہوریت کے 3 سپوت ہیں, آزاد عدلیہ, انڈیپینڈنٹ میڈیا, آزاد میڈیا, اور فری اینڈ فیئر الیکشن. اب فری اینڈ فیئر الیکشن آزاد عدلیہ نے کرانے تھے, اور آپ کا جب وقت آیا تو کہتے ہیں میرے پاس 20,000 کیسز پڑے.
کرکٹ ٹیم جو ہے پاکستان کی بڑی بدترین طریقے سے ہاری، لیکن یہ ہے کہ انتظامیہ نے اپنے ذمہ داری تو لی نہیں، سیٹھی صاحب نے باقی سب کو فارغ کر دیا. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ پاکستان ٹیم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس وقت؟ دیکھیں جی کامران، میں اب سے نہیں کہہ رہا، کرکٹنگ کے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا ٹیلنٹ پاکستان میں دنیا میں کہیں نہیں. اور انشاءاللہ کے پی پختونخوا میں جو ہم سسٹم لے کے آ رہے ہیں، مجھے 3 سال دے دیں، میں آپ کو وہاں سے کرکٹرز نکال کے دکھاؤں گا. خیر پختونخوا سے؟ اچھا، سسٹم ٹھیک کر کے. دیکھیں یہاں جب تک سسٹم ٹھیک نہیں نہ کریں گے، اب یہ کوئی چیز ہے کہ آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہیں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین شپ؟ کیا پرائم منسٹر کو کیا پتا کرکٹ کا؟ وہ اس کا کیا کام ہے کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنانے کے لیے؟ اور وہ چیئرمین بنا کس لیے رہا ہے؟ کیا اس کو کوئی تحفہ دیا ہے کہ اس نے کوئی بڑا کام کر دیا، کوئی مار کا مارا ہے؟ لیکن مینیجرل جاب ہے، وہ کر سکتے ہیں نا، اس کے لیے کرکٹ کا ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے. جناب پاکستان میں ایکسپرٹس نہیں ہیں کرکٹ کے اوپر، کوئی سیٹھی صاحب سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے کرکٹ کا ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا، یہ مینیجرل جاب ہوتی ہے چیئرمین پی سی. واٹس یور ٹیک؟ میری بات سنیں، جس ملک کے اندر ایڈ ہاکزم پہ چل رہی ہے، جب سسٹم ہی نہیں ہے تو آپ تو اس کو لے کے آئے اوپر جو کہ کرکٹ کا پہلے تو سسٹم کو ٹھیک کرے تاکہ اس کے اندر سے پھر الیکٹ ہو کے بشک چیئرمین، جو لوگ الیکٹ ہو کے آتا ہے چیئرمین، ساری دنیا کا سسٹم. ہم کوئی مار سے اترے ہوئے ہیں کہ ہمیں ایک علیحدہ سسٹم چاہیے، دنیا میں علیحدہ سسٹم. آپ ساری دنیا کے اندر چیئرمین کیسے بنتا ہے؟ ایک سسٹم، ایک فرسٹ کلاس ٹیمز ہوتی ہیں، ان کے سٹرکچر ہوتے ہیں، ان کی الیکشنز ہوتی ہیں، وہ الیکٹ کرتے ہیں چیئرمین. یہاں پرائم منسٹر اوپر سے تھوپ دیتا ہے. اس کی کیا ایکسپیرینس ہے؟ کیا ایکسپیرینس ہے؟ پینچر لگائے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ مار کیا مارا ہے ان کو؟ کیا یعنی پاکستان کے اندر میں آپ کو ایسے ایسے لوگ بتا دوں جو ساری کرکٹ دنیا میں کھیلے ہیں، سمجھتے ہیں، یعنی وہ سسٹم کو سمجھتے ہیں. آج تک اگر پاکستان کی کرکٹ اپنے پوٹینشیل پہ نہیں پہنچی اور نہیں پہنچے گی جب تک ہم اس کو ایک انسٹیٹیوشن نہیں بنائیں گے. اور انسٹیٹیوشن تب بنے گی جب ایڈ ہاکزم ختم ہوگی. ایڈ ہاکزم تب ختم ہوگی جب پرائم منسٹر کا اور پریزیڈنٹ کا کام نہیں ہے بورڈ کا چیئرمین بنانا، آپ الیکشن کروا کے نیچے. لیکن جب آپ کیپٹن ہیں تب بھی یہ سب لوگ پریزیڈنٹ وغیرہ تھے، تو اس میں آپ کتنی سلیکٹر کی سنتے تھے، کتنی آپ سنتے تھے ٹیم مینجمنٹ کی؟ مطلب آپ کیا کرتے تھے؟ سارا وقت میری لڑائیاں ہوتی تھیں ان سے، کیونکہ وہ اوپر کوئی فلانا آ جاتا تھا، اس پتا کرکٹ کا پتہ نہیں تھا، انٹرفیئر کرتے. میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس اپنی ٹیم میں نہیں ہونے دیتا تھا. اچھا. اور اس لیے ٹیم جیتی رہی. 2 دفعہ میں نے ریزائن کیا جب انہوں نے انٹرفیئر کیا. میں نے کہا میں نہیں کرتا، کسی اور کو بنا دو کیپٹن. اور یہ میری طاقت ہی، میں چھوڑ کے چلا. اتنا اسٹرانگ کیپٹن آپ جیسا حفیظ سے ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن ایون مصباح سے بھی نہیں کر سکتے تھا اسٹرانگ کیپٹن. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی، یہ حافظ کو جو حفیظ نے جو ریزائن کیا، غلط کیا ہے. غلط اس لیے کیا ہے کہ کیپٹنسی کو پہلے دن آ کے کوئی گریٹ کیپٹن نہیں بنتا. ہاں کئیوں میں زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، لیکن وہ سیکھتا ہے آن دا جاب. آئی تھنک پریشرائز کیا گیا ان کو پہلے، تو وہ کہتے ہیں میں نہیں. وہ سیکھتا ہے، وہ جتنا وہ اس کو آپ ایکسپیرینس دیں گے وہ سیکھے گا، وہ کمبینیشن جان جائے گا. آپ کیپٹن بدلتے رہیں، ٹھیک ہے، ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گی، آپ کبھی ٹیم بنا ہی نہیں سکتے. شاید افریدی اچھے کیپٹن بن سکتے ہیں T20 کے. واٹس یور ٹیک؟ ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا کہ میں نے کرکٹ اتنی قریب نہیں دیکھی. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، جو بھی کیپٹن بنائیں اس کو ایک پیریڈ دیں تاکہ اس پیریڈ کے اندر وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکے. اگر آپ جلدی کیپٹن بدلتے رہیں گے ٹیم سٹیبل ہوگی نہیں. ہر ایک کیپٹن کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، سیکھتا ہے وہ. جب میں کیپٹن تھا میں سیکھتا گیا. میں اینڈ میں جو میرے خیال میں بیسٹ کیپٹنسی ورلڈ کپ پہ کی میں نے، کیونکہ میرے میں تجربہ آ گیا تھا. مجھے پتا تھا پلیئرز کی کمزوری طاقت پتا تھی، کس پلیئر کو کیا آنا ہے، کون سی ٹیم، کیا میری اسٹریٹجی ہے. وہ پہلے دن تو نہیں آ جاتی آپ کو، وہ آہستہ آہستہ تجربے سے آتی ہے. تو آپ بدلتے رہیں گے کیپٹنز، وہ سیٹل نہیں ہوگی ٹیم. رائٹ ویورز، ایک بریک لیں گے، بریک واپس آئیں. خیر پختونخوا کے معاملات ہیں، کس حد تک عمران خان نے سنبھال سکے اس صوبے کو یا نہیں سنبھال سکے، اس پہ بات کریں گے. ڈالر اسحاق ڈار صاحب نیچے لے آئے، کتنا بڑا کریڈٹ حکومت کو دیں گے عمران صاحب یا نہیں دیں گے، اس پہ بات کرتے ہیں اس پروگرام بریک کے بعد. ویورز ویری وارم ویلکم بیک. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. عمران صاحب، آپ کی الائی ہیں شیخ رشید صاحب، ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا گیا، کینیڈا جانے سے روک دیا گیا. مطلب اس میں آپ کیا پروٹیسٹ اپنا رجسٹر کرایا آپ نے قومی اسمبلی میں؟ کامران کیا امیج ہے ہمارا، مطلب کیا کریڈیبلٹی ہے، روک دیتا کوئی بھی اٹھا کے تیرے بڑے لیڈرز کو پاکستان میں یقین کرے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو قوم اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتی اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس قوم کے لوگوں کی کوئی عزت نہیں کرتا. مجھے پروٹیسٹ کیا تھا، میں اپنے پہ کر سکتا تھا. مجھے بھی 5 گھنٹے ویلڈ ویزا کے ساتھ انہوں نے ڈرون، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ میں ڈرونز کے اوپر امریکہ میں پروٹیسٹ کروں، مجھے جہاز سے
5 घंटे डिले करवाया कनाडा, वहीं पे रोका आपको? कनाडा पे अमेरिका जाने से पहले। अब शेख रशीद एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड है, पुराने वजीर हैं, ओल्ड पॉलिटिशियन है, आप उनको पसंद करें या ना करें, वो हैं तो एक उनका एक नाम है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। वो वैलिड वीजा के साथ जहाज में बैठते हैं, उनको ऑफलोड कर देते हैं और जलील करते हैं, जहाज से उतार देते हैं। मेरा प्रोटेस्ट ये है, उससे पहले हालांकि मेरे बड़े इख्तलाफात है मौलाना फजल रहमान के साथ, उनको दुबई में नहीं वैलिड वीजा से घुसने नहीं देते, वापस भेज देते। देखिए कौम अपने लोगों के लिए स्टैंड लेती है। हिंदुस्तान के अंदर एक उनके डिप्लोमेट ने अमेरिका का कानून तोड़ा, उसके ऊपर केस चला, सारा हिंदुस्तान उसके पीछे खड़ा हुआ और उनने वापस लिया अमेरिका में। उनके शाहरुख खान एक्टर थे, उनको को रोका, उसके ऊपर सारा स्टैंड लिया। हमला वारिस है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ये लीडर से ये कर रहे हैं, मुझे बताएं बाकी पाकिस्तानियों के ऊपर एयरपोर्ट्स पे क्या होता है? जब शेख रशीद साहब जैसे लीडर के साथ ये हो रहा है, मेरे से, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी का हेड हूं, जब मेरे से ये हुआ, अभी मैं पता नहीं, अभी मुझे डिटेल्स दिए हैं इब्रारुल हक का, वो पासपोर्ट पे नाम का कोई इशू था उनका, वो कोई इशू डिटेन करने वाला इशू नहीं है। मैं पता नहीं अगर पता चल, लेकिन बात ये देखिए कामरान, हमें अपने, जब तक हम अपने लोगों के हक पे जब वो खड़े हैं, जब सच पे खड़े हैं, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप उनको ऐसे गलत तरह ट्रीट होने देंगे तो कौन कदर करेगा पाकिस्तान की? तो मेरा उसके ऊपर प्रोटेस्ट ये नहीं कि, मेरा प्रोटेस्ट ये है कि हम क्यों नहीं स्टैंड लेते किसी पे। मुझे जब उन्होंने कनाडा में वैलिड वीजे पे रोका, कोई बोला यहां से? अच्छा अब तो अगली इनकी बारी आएगी, कौन बोलेगा? ये क्या, यानी अगर आप अपने लोग, शेख रशीद को जो जलील करना, आपके पॉलिटिशियन हैं, आपके लीडर रह चुके हैं, वजीर रह चुके हैं पूरा, तो इसका मतलब कि आप किसी पाकिस्तानी को भी जो कर दें। और आप यकीन करें, जो पाकिस्तानियों से एयरपोर्ट्स पे होता है दुनिया में, जो बेचारे कितने पाकिस्तानी जेलों में पड़े हुए हैं बाहर, कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है इमरान साहब, 2 सवाल ट्विटर पे हमसे लोगों ने पूछे, आज के आपसे जरूर पूछूं। पहला सवाल तो ये है कि वो लोग ये जानना चाहते हैं कि जब पार्लियामेंटेरियंस ने, खासतौर ख्वाजा आसिफ साहब ने राहिल शरीफ साहब की स्टेटमेंट के बाद पार्लियामेंट से कहा कि जी हमें भी बड़ा मुतहद होना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के खिलाफ जारियत करते हैं, तो लोगों ने आपसे पूछा है कि इमरान साहब से पूछें कि गॉड फॉरबिड अगर पाकिस्तान में दोबारा मार्शल लॉ लगता है, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि पॉलिटिशियंस जो है वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, सर आप बता रहे हैं अभी, और ऐसा होता है कि वो सारे जो है वो जो तालाज़म है उसमें मिल जाते हैं। इमरान खान साहब जो है आज 2014 में अगर मार्शल लगता है खुदा न खास्ता, या 2015 में, या लगता है पाकिस्तान में, आपका क्या टेक होगा अगर आप अपोजिशन में? मार्शल लॉ लगेगा, पाकिस्तान की तबाही होगी। अगर हमने इस मुल्क की तबाही करनी है, फिर से मार्शल लॉ लें। मार्शल लॉ ये होता है कि कैंसर का इलाज डिस्प्लिन से करते हैं। एक मुल्क के अंदर प्रॉब्लम्स हुए हैं, वो आप थोड़ी देर के लिए मार्शल लॉ के, थोड़ी देर के लगता है कि जी मुल्क बेहतर हो गया, उसके बाद हालात और बिगड़ जाते हैं। डेमोक्रेसी का तोड़ ये नहीं है कि अगर बुरी डेमोक्रेसी है तो आप मार्शल लॉ लें, बुरी डेमोक्रेसी का तोड़ बेहतर डेमोक्रेसी। मैं क्यों कहता हूं कि आप फ्री एंड फेयर, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं, और क्यों एहतसाब करें ये जो 2011 ये 11 मई का इलेक्शन हुआ, क्यों मैं कहता हूं, जब आप चोरों को, जो 2 नंबर लोग हैं, जो धांधली करके आते हैं, आप उनको इलेक्शन लड़ने देते हैं और वो आके असेंबली में आ जाते हैं, क्या वो पाक हो जाएंगे? क्या वो कोई गंगा में नहा के कोई तब्दील होके आ जाएंगे और वो इंसाफ करेंगे या वो करप्शन खत्म करेंगे? तो इस प्रोसेस को ठीक करें, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ठीक करें। इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दें, आप खुद ही डेमोक्रेसी ऊपर चली जाएगी। लेकिन तो इसलिए इसका मार्शल लॉ हल नहीं है। लेकिन आप टेक ओवर सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल। मुल्क की तबाही है। कोई मुझे बताए मार्शल लॉ आता है, उसके बाद वो होता क्या है कि जो आता है डिक्टेटर आता है, वो अपने आप को डेमोक्रेट बनने की कोशिश करता है। डेमोक्रेट बनने के लिए सारे इदारे तबाह करके डेमोक्रेट बनता है। यहाँ पे और आप समझते चाहे हुकूमत नवाज शरीफ साहब की, आपके अपने इख्तिलाफ अपनी जगह पे, टेक ओवर होगा तो आप नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेंगे? मैं टेक ओवर के खिलाफ। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान हमारा तजर्बा है, ठीक है, इसे कभी ये हल नहीं किया मसले। दूसरा सवाल लोगों ने ये पूछा ट्विटर पे कि आपसे पूछूं कि आप में और नवाज शरीफ साहब की पार्टी के एजेंडे में क्या फर्क है? वो भी सेंट्रल राइट की पार्टी और आप भी सेंट्रल राइट की पार्टी। यहाँ कोई लेफ्ट राइट नहीं है, यहाँ राइट और रॉन्ग है। अच्छा, लेफ्ट राइट मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी लेफ्टिस्ट पार्टी है, इसके एजेंडे में फर्क बता दें और नून लीग के एजेंडा में फर्क बता दें। राइट लेफ्ट पार्टी होती थी एंटी इंपीरियलिस्ट, यानी कि जो इंपीरियल हो, इस वक्त अमेरिका इंपीरियलिस्ट, उसके खिलाफ होती थी। पीपल्स एनआरओ कर लिया, खत्म कर दिया। पार्टी ने कौन सी मुझे बताएं
یعنی پوری مدد کی ہے. این آر او امریکنوں سے مل کے سائن کروایا, تو کون سی, تو نہ اینٹی امپیریلسٹ. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ میں اور نون لیگ میں کیا میں فرق آپ کو ہے؟ بتا رہا ہوں سوشل جسٹس ہوتا ہے. سوشل جسٹس کا مطلب کہ آپ امیروں سے ٹیکس اکٹھا کرتے ٹھیک ہیں, ہے. غریبوں کی زندگی آسان کرتے ہیں, ان پہ خرچ کرتے ہیں. دونوں پارٹیز غریبوں کے اوپر ٹیکس ڈالتی ہیں انڈائریکٹ, اور امیر ٹیکس نہیں دیتے. تو امیر کر دیتے ہیں, غریب کو غریب کر دیتے ہیں, تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے میں فرق یہ ہے کہ ہم سوشل, میں سب سے جب یہ ایسٹس ڈیکلریشن کی بات کرتا ہوں, ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیں, عوام کے اوپر مہنگائی نہ کریں. تو فرق. اور دوسرا یہ ہے, آپ میں اور نون لیگ, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک آزاد پاکستان چاہتے ہیں. ہم نہیں قرضوں کے اوپر بھیک مانگ کے گزارا نہیں کرنا چاہتے, خوددار قوم بن. تو یہ آپ ان میں فرق ہے, آپ میں اور ان میں. پنجاب سر خیر پختونخوا کے گورننس کی میں نے بہت تعریف کی. اب اگر سی ایم پنجاب کی غلطی سے انٹرویو سننے میں بڑا مائنڈ کریں گے کہ میں نے پنجاب کی گورننس کی نہیں کی. اپریشیٹ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب نے جس طرح پنجاب کو سنبھالا ہوا ہے. تھر میں قحط پڑ گیا, چولستان میں قحط نہیں ہے, اور گورننس جو یہاں چل رہی ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر پروونس, آپ کے صوبے کے علاوہ اگر میں بات کروں, اپریشیٹ کریں گے یا نہیں سی ایم کو؟ گورننس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اوور ہیڈ برجز اور انڈر پاسز بنا دیں. یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے گورننس کا. گورننس یہ ہے, آپ نے پنجاب میں پولیس کا سسٹم چینج کیا, آپ نے سندھ میں پولیس کا سسٹم چینج نہیں کیا. پنجاب میں پوچھ رہا ہوں, پنجاب کا پولیس کا آپ سسٹم نظام دیکھ لیں. پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے, حکومت استعمال کرتی ہے انتقامی کارروائی کے لیے, جھوٹی ایف آئی آر کے, الیکشن جیتنے کے لیے. کراچی کے اندر کبھی امن آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ پولیس کو غیر سیاسی نہ کریں. آپ آج پختونخوا میں چلے جائیں, میں چیلنج کرتا ہوں, کامران آپ جائیں, آج ہماری پولیس دیکھیں, وہاں ایک غلط ایف آئی آر کسی کے اوپر کٹوائی ہو, ایک بھرتی میں آپ کو رپورٹ کر دوں گا آگے, پھر آپ اس پہ میں, آپ مجھے بتائیں, آپ آئی جی ناصر درانی سے پوچھیں کہ کبھی عمران خان نے ٹیلی فون کیا, پرویز ان سے کوئی کام کروایا ہے؟ ہم نے کوئی تھانے دار اپنا بھرتی کروایا ہے؟ کوئی انٹرفیرنس ہے؟ کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. آج کے پی کی پولیس دیکھیں, 700 پولیس والے مارے گئے ہمارے پچھلے 5 سال میں. آج دیکھیں کے پی کے اندر پولیس کا, لیکن یہاں پہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے ریکارڈز بن رہے ہیں, یوتھ فیسٹیولز ہو رہے ہیں, یوتھ کو لایا جا رہا ہے. کچھ تو اپریشیٹ کریں پنجاب کی گورننس کا. اتنا پیسہ ضائع کیا, توبہ. میں سپورٹس مین بول رہا ہوں, آپ نے یہ پیسہ, میں ان کی جگہ ہوتا, جو میں کر رہا ہوں کے پی میں, ہم گراؤنڈیں بنا رہے ہیں, ہر تحصیل میں گراؤنڈ ہے, ہر تحصیل لیول پہ گراؤنڈ, پھر ہر اگلی بار یونین کاؤنسل میں گراؤنڈ. لوگوں, بچوں, آپ کو کوئی یہ ڈرامے نہیں چاہیے, ہمیں گراؤنڈیں چاہیے بچوں کے لیے. یوتھ فیسٹیول نہیں چاہیے, آپ کو گراؤنڈیں چاہیے. گراؤنڈوں کے اندر سے کھلاڑی نکلتے ہیں. سارے پاکستان میں کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہے. سنو کامران, آسٹریلیا کے ایک شہر میں, سڈنی میں, سارے پاکستان سے زیادہ کرکٹ گراؤنڈ ہیں. آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ گراؤنڈ پہ ہوگا, گراؤنڈیں ہیں ہی نہیں پاکستان میں, اور آپ یوتھ فیسٹیول میں پیسہ ضائع کر رہے ہیں. اب آپ اس سے کیا فائدہ ہوا یوتھ فیسٹیول؟ مجھے نہیں پتا, ریکارڈ ہو گیا جی, وہ اخروٹ توڑ کے ریکارڈ ہو گیا, سر سے توڑا گراؤنڈ بنائے نوجوانوں کے لیے, کھیلے بچارے, کوئی جگہ ملے کھیلے. Will you wait for another 4 years now? پولیٹیکلی تو آپ کو کرنا چاہیے ویٹ, اور آپ کریں گے, یا آپ کہیں گے نہیں کوئی موقع ہے تو پولیٹیکلی اس کو موقع کیا پولیٹیکلی آنا ہے. ہم نے جیتنی ہے الیکشن انشاءاللہ. ابھی 57 ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ 3 مہینے کے اندر میں نے یہ 70 پہ پہنچانی ہے, کہ پبلک کہے کہ حالات بدلے ہیں ان کے, اور اپنی پرفارمنس سے اوپر, جس طرح میں کرکٹ کھیلتا تھا اپنی پرفارمنس سے کھیلتا تھا, کوئی سفارش نہیں کرتا. ٹھیک, کے پی کے اندر کی پرفارمنس میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ پاکستان میں صبح کیسے چینج لا سکتا ہے.